قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. والسلام کرام، روزے ان کو عطا فرمائے، لیکن رمضان کا مقدس، معظم اور متبرک مہینہ اللہ نے امت محمدیہ کو نصیب فرمایا اور عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، لفظ زبان سے نکالتے ہیں تو گویا 50 نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں درج کروا لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے ایک حرف کے بولنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان کے اندر 5 حرف ہیں، تو گویا جو مسلمان رمضان کا لفظ بولتا ہے اللہ اس کو 50 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو روزے اللہ نے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے، لیکن رمضان کا مہینہ صرف اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ اس کو رمضان کا مہینہ اور سورۃ اخلاص کی دولت کبھی عطا نہ کرتا۔ اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا چاہا اور اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی، اور اپنی طرف سے کنویں میں ڈال کر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کا کانٹا نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں سے نکال دیا ہے۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے دشمن لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت و تاج کا وارث بنایا اور بھائیوں کو ان کے سامنے لا بٹھایا اور جھکایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح رمضان کے ایک مہینے کی برکت سے اللہ سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان الی رمضان الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر، کہ رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اللہ اس کے درمیان کے گناہ اگلے جمعے اور اگلے رمضان کے آنے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بندہ بچتا رہے۔ تو یہ ایک رمضان ایک ہے کہ ہم سال بھر کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اس کے در پہ جھک جائیں۔ تو سال بھر کے گناہوں کو یاد کرنا، پھر ان کی معافی مانگنے کے لیے وقت نکالنا کتنا مشکل ہے۔ کا خوش نصیب ہو اگر رمضان تمہیں مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ سال کے اللہ نے تمہارے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے۔ اب کبیرہ کو تم توبہ کر کے معاف کروا لو اور پاک صاف ہو کر رمضان کے مقدس مہینے میں داخل ہو جاؤ۔ تو رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو رمضان کے اندر اللہ نے روزے فرض کر کے رمضان کی عظمت کو اور 4 چاند لگا دیے۔ ہمارے ہاں کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کے القاب اور نام بڑھائے جاتے ہیں۔
یہ مولانا صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ امام الخطباء ہیں، یہ ولی کامل ہیں، یہ بلبل پاکستان ہیں، اور یہ طوطی ہندوستان ہیں، اس طرح القاب بڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے رمضان کے تقدس کو، اس کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اس کے نام اور القاب بڑھا دیے۔ کبھی کہا شہر مبارک، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، کبھی کہا شہر برکت، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور کبھی فرمایا شہر عظیم، یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اور کبھی اس کا نام قرآن میں ذکر کر کے اس کی عظمت کو بڑھایا گیا، اور کبھی اس کی شان اس طرح بڑھائی گئی۔ حدیث میں آتا ہے ان الجنت لتزخرف من رمضان الى رمضان من رأس الحول الى حول قادم، کہ جنت ایک رمضان کے آنے سے لے کر دوسرے رمضان تک مسلسل، ایک رمضان کے گزرنے سے لے کر آنے والے رمضان تک جنت کو مسلسل بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے، سجایا سنوارا جاتا ہے آئندہ آنے والے رمضان کے لیے۔ اور پھر حبت ریح من تحت العرش، پھر ایک ہوا چلتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے، یقال لها المسیرہ، جس کو مسیرہ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جنت کے پھول اور درختوں کے پتے جا کر جنت کی حوروں کے شہروں پہ جا کر گرتے ہیں، اور جنت کی حوریں وہاں اعلان کرتی ہیں یا ربی اجعل لنا من عبادک ازواجا، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں سے ہمارے خامن بنا، تقر اعینہم بنا، اے اللہ کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَتَقِرُّ أَعْيُنُنَا بِهِمْ، اور ان کو ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ رمضان کے پہلے دن اعلان کیا جاتا ہے، اور فرشتے اللہ کی طرف سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور جنت کی حوریں اللہ کی بارگاہ میں خود درخواستیں جمع کرا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ اس سال نیکیاں کرنے والے اور رمضان کو قیمتی بنانے والے لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ دے، ان کا ہمارے ساتھ نکاح کروا دے، انہیں ہمارا خامن بنا دے۔ تو یہ کتنا بڑا رمضان کا اعزاز ہے، اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اسے سال بھر جنت کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی سالانہ فنکشن آتا ہے تو ہم گھر کو سجاتے سنوارتے ہیں، اگر کسی شادی حال میں پروگرام ہو اس کو سجایا سنوارا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں تو ایک دن اور چند گھنٹے چند گھڑیاں پہلے تیاری کی جاتی ہے، اور اللہ ایک سال پہلے جنت کا بناؤ سنگھار کرتا ہے، اسے سجاتا اور سنوارتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ اے جنت تزینی و تشرفی لعبادی، اے جنت خوبصورت بن جا، اے جنت زیب و زینت والی بن جا۔ کیوں؟ اوشک ان یستریح عبادی، ان قریب میرے بندے آ کر تیرے اندر آرام کرنے والے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا اور تلاوت میں لگایا، وہ بندے آج تیرے اندر آرام کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ یہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے روزے فرض کیے۔ نمبر 2، یہ مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول کے لیے یہ مہینہ منتخب کیا۔ قرآن پاک بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو اتارا۔ قرآن پاک 12 مہینوں میں سے کسی مہینے میں بھی اتر سکتا تھا، لیکن یہ اعزاز اللہ نے رمضان کو عطا فرمایا کہ اپنی آخری کتاب، انسانیت کے نام، اپنا آخری پیغام اور انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا، وہ قرآن پاک اللہ نے اس مبارک مہینے میں اتار کر اس مہینے کی عظمت کو اور 4 چاند لگا دیے۔
قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کی ایک مبارک رات میں اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے اللہ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ کہ وہ شب قدر کی رات ہے، شب قدر ہے. اے اللہ وہ کیا ہے؟ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب دلانے والی وہ رات ہے. تو اللہ نے اس مہینے میں روزے عطا فرمائے. رمضان میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا اور اس مہینے کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، تو کوئی دروازہ مہینے کے آخر تک جنت کا بند نہیں ہوتا، 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں. اور اس حدیث میں تو یہ بتایا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا فتحت ابواب السماء، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور ارشاد فرمایا وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منہا باب، اور کوئی دروازہ دوبارہ مہینے کے آخر تک نہیں کھلتا ہے. تو جنت کے دروازے کھلے مہینے کے آخر تک، جہنم کے دروازے بند مہینے کے آخر تک. وصفدت مردۃ الشیاطین، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کے لیے عبادت کرنا، تلاوت کرنا اور رمضان کے مبارک مہینے کو قیمتی بنانا آسان ہو جائے. ورنہ شیطان قدم قدم پر انسان کو بہکانے والا، بھٹکانے والا اور غلط راستوں پہ چلانے والا ہے. اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا کہ یہ لو میرے بندو، اب نہ کہنا کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا اور شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا، شیطان نے ہمیں تراویح نہ پڑھنے دی، شیطان نے ہمیں روزے نہیں رکھنے دیے. کہا جاؤ یہ سرکش شیاطین بند ہو گئے ہیں، اب اپنے بگڑے ہوئے نفس کو کنٹرول کر لینا تمہارا کام ہے، اور اس مہینے کی رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال کر دینا میرا کام ہے. تو یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں 3 عشرے قرار دیے گئے. کسی مہینے کے 3 عشرے قرار نہیں دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے 3 عشرے آپ نے کیے. فرمایا شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے کتنی آسانی کر دی. پہلا عشرہ رحمت، علماء کرام کہتے ہیں اس لیے رحمت پہلا عشرہ بنایا گیا تاکہ جتنے گناہ گار ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے لے آئیں. جب اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جائیں گے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا کر ان کو پاک اور صاف کر دے گا. تو 10 دن مسلسل اللہ کی رحمت کی بارش ان پر برستی رہے گی تو ان کے گناہوں کا زنگ دھل جائے گا، ان کے دل کی سیاہی اتر جائے گی اور شیطان کے اثرات ان کے سر سے ختم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ بندے میرے سامنے مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے تو میں کہوں گا ہاں میرے بندو، تم نے اپنی رحمت، میری رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنایا. اب اوسطہ مغفرہ، درمیانی عشرہ ہے، تم مغفرت مانگتے چلے جاؤ، میں بخشش عطا کرتا چلا جاؤں گا. مانگنا تمہارا کام ہے اور بخشش کے ڈونگرے برسانا، اس کے پروانے عطا کرنا یہ میرا کام ہے. اور مسلسل 10 دن ہر آدمی، ہر
ہر مسلمان، ہر بچہ، بوڑھا، جوان اللہ سے اپنی بخشش کا سوال کرتا رہتا ہے۔ اللہ جب سب کے گناہ بخش دیتا ہے، سب کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، تو تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو فرمایا گیا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں میرے بندے، پہلے عشرے میں تو نے اپنے آپ کو میری رحمت کا مستحق بنایا، دوسرے عشرے میں تو نے اپنے تمام گناہوں کو بخشوایا، اور اب جب رحمت مل گئی، گناہ معاف ہو گئے، اب تو ایک ہی بات ہے کہ میں تمہیں جہنم سے بچا لوں۔ لو یہ آخری عشرہ ہے، اس میں مسلسل جہنم سے پناہ مانگتے چلے جانا تمہارا کام ہے، اور جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرتے چلے جانا اور مستقل اس سے نکال کر اپنے مہمان خانے جنت کا مہمان بنانا میرا کام ہے۔ تو رمضان کے عشروں کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اپنی عنایتوں کی انتہا کر دی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کی برکت سے میں اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول رہا ہوں۔ اب ان کو لینا تمہارا کام ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جیسا اس حدیث میں کہا گیا اوسطہ مغفرہ، اس کا درمیانی عشرہ بخشش ہے۔ کہا نہیں، صرف درمیانی عشرہ نہیں، حدیث میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور لوگ تراویح ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے اس وقت اعلان ہوتا ہے کہ آج رمضان کی پہلی رات ہے، اللہ 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اور ہر روز 10 لاکھ مسلمان افطاری کے وقت میں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور پھر رمضان کی آخری رات اللہ تمام مسلمانوں کو روزانہ 10 لاکھ کے برابر جو ہوتے تھے ان کا مجموعی تعداد اللہ جہنم سے آزاد کر کے مسلمانوں کو اپنی مغفرت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے یہ مغفرت کا مہینہ بنایا ہے، آؤ میری مغفرت کو لے لو۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا میں اس کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھتا ہے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جو شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور روزے رکھنے کے والے کے برابر اس کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بخشش کا مہینہ، قدم قدم پہ بخشش، ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بھی اللہ کی بخشش سے نواز دیا جاتا ہے۔ کا روزے رکھو بخشش پالو، اور تراویح پڑھو بخشش پالو، شب قدر میں اپنے آپ کو جگاؤ بخشش پالو، رمضان میں اللہ کا ذکر کرو بخشش پالو، اور دعائیں مانگو بخشش پالو، ہاتھ پھیلاؤ بخشش پالو۔ آپ نے فرمایا بعدا من ادرک رمضان فلم یغفر له، بڑا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور پھر وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں پہ چڑھے، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا ثم من صدق قبل ان یغفر له، پھر وہ رمضان گزر گیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی تو یہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کہیے آمین، آپ نے فرمایا آمین۔ تو رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اس میں جو اپنی بخشش نہ کروا سکے اس سے بڑا
اور بد نصیب کوئی نہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے یزاد فی رزق المؤمن فیہ، جس میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے افطاری کے دسترخوان پر کھانے لگتے ہیں اور پھل سجتے ہیں جو سال بھر کھانے کو نصیب نہیں ہوتے، اور عام غریب آدمیوں تک بھی چیزوں کی رسائی ہو جاتی ہے جو سال بھر ان چیزوں کو ترستے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنتے ہیں ان کے رزق میں بھی اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو رمضان رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے، کہ صرف رزق میں اضافے کا ذریعہ نہیں کہ بلکہ تمہارے اجر و ثواب میں بھی اضافے کا ذریعہ ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو آدمی رمضان میں کوئی فرض ادا کرتا ہے، کوئی نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو فرض کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ومن ادا فیہ فریضۃ، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اللہ 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ صرف فرض کی بات نہیں، کہا سبحان اللہ رمضان کے علاوہ کہیں تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے، اور رمضان میں اگر کہیں تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب ہے۔ رمضان میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 1 روپے کا ثواب ہے، اور عام دنوں میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 1 روپیہ کا ثواب ہے، اور رمضان میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 70 گنا ثواب ہے۔ 70 روپے خرچ کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ اجر و ثواب بڑھانے والا مہینہ، نفل پڑھیں اجر و ثواب دگنا، قرآن کی تلاوت کریں اجر و ثواب دگنا، اللہ کے راستے میں خرچ کریں اجر و ثواب دگنا، اللہ کا ذکر کریں اجر و ثواب دگنا، اور تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں اجر و ثواب دگنا۔ ہر ایک عمل کا ثواب اللہ دگنا نہیں 70 گنا بنا کر بڑھا کر انسانوں کو دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی محروم رہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کے فضائل کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ آخر میں اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام 3 مہینے پہلے رمضان کے آنے کی دعائیں، 2 ماہ پہلے رمضان کے آنے کی دعائیں مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ اور اسی طرح جب رمضان کے دن قریب آ جاتے تو کان یبشر اصحابہ، حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے اور ان کو بتاتے قد اتاکم شہر رمضان شہر مبارک شہر عظیم، اے میرے صحابہ تمہارے اوپر ایک بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ طلوع ہونے والا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم، ان قریب تمہارا کس کے ساتھ سامنا ہونے والا ہے اور کون سی چیز تمہارا سامنا کرنے والی ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن آنے والا ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، یا آسمان سے کوئی وحی اتر رہی ہے کہ جس کا ہمیں انتظار کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک مبارک مہینہ رمضان کا تمہارے اوپر آ رہا ہے جس میں اللہ ہر عمل کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے اور رمضان کے آنے کی مبارکباد دیتے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ اے میرے صحابہ اس رمضان کے حسنوا نیاتکم فیہ، اس میں اپنی نیتوں کو درست کر لو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو۔ تو سب سے پہلا کام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کی خوشخبری صحابہ کرام کو دیتے، انہیں ذہنی طور پر تیار کرتے، انہیں رمضان کے فضائل سناتے۔ تو ہمیں بھی رمضان کا استقبال اس طرح کرنا ہے، ہم رمضان کے فضائل سننے والے بنیں، کتابوں سے پڑھنے والے بنیں،
اور دوسرا کام کہ ہم رمضان کی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیں تو بھی دی جا سکتی ہے۔ اس سے بڑی مبارکباد کیا ہے کہ اللہ نے رمضان کا مقدس مہینہ انسانوں کو، مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ اور تیسرے نمبر پر چاند دیکھنا سنت ہے۔ اب تو ماحول بدل گیا، فیس بک کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے لوگ خبریں معلوم کر لیتے ہیں، جی چاند نظر آ گیا، ایک دوسرے سے فون پہ پوچھتے ہیں جی چاند نظر آ گیا، کہا ہاں آپ کو چاند نظر آنے کی خبر تو مل جائے گی لیکن چاند دیکھنے کی سنت تو رہ جائے گی۔ چاند دیکھنا سنت ہے، لہذا رمضان کا چاند باقاعدہ اہتمام کے ساتھ چھتوں پہ چڑھ کر اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر دعائیں پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ عام مہینے کا چاند طلوع ہوتا، آپ اس کے لیے الگ دعا مانگتے تھے۔ رمضان کا مقدس مہینہ چاند دیکھتے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو رمضان کا چاند دیکھنا، رمضان کی مخصوص دعا پڑھنا اور اس کے بعد پھر رمضان کی ذہنی طور پر تیاری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے، اور رمضان کا پہلا روزہ، رمضان کی فرضیت کا جو حکم آیا وہ 2 شعبان کو آیا، اور اس وقت سوموار کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ جو آئندہ رمضان آنے والا ہے اس کے روزے اللہ نے میری امت پر فرض کر دیے ہیں۔ تو پیر کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں آپ پیدا ہوئے، پیر کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، پیر کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس میں اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ اور پیر کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ فرماتے یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، اور کبھی آپ فرماتے یہ وہ دن ہے کہ جس میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیر کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے فضائل کا استحضار کر کے اور صحیح معنوں میں پوری عظمت، تقدس اور برکت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔